قرآن پاک کا 14واں پارہ سورہ نحل، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 66 آپ جا کے پڑھیے گا. پہلی آیت ہے یہ ضرور کی، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں پہ تمہاری ایک نصیحت ہے، جانوروں پہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، سمجھنے کی بات ہے. یہ اللہ کیا بات ہے؟ توجہ، فرمایا یہ بات ہے نُسْقِيكُم، ہم تمہیں ملاتے ہیں مِمَّا فِي بُطُونِهِ، اس چیز میں سے جو اس کے پیٹ میں ہے، مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے بیچ سے، لبنًا خالصًا، ایک خالص دودھ، سائغًا، سبق اترتا ہے پینے والوں کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا جانور ہے، گائے ہے، اس سے رب نے دیا تمہیں دودھ. کیا دیا؟ دودھ. اب دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ فرمایا دو چیزوں کے درمیان سے، دو چیزوں کے درمیان سے. تفصیل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، اختصار ہے. دو چیزوں کے درمیان سے، ایک اس طرف ہوتا ہے گوبر، ایک طرف ہوتا ہے خون، ایک طرف جانور کے دو پر، ایک طرف سے خون. اس کے درمیان سے رب نے تمہیں دودھ دیا. اس دودھ میں نہ گوبر کی ملاوٹ ہے نہ خون کی رنگت ہے، ایسا دودھ دیا بندہ پیتا ہے بزرگی آ جاتا ہے. اللہ کریم نے 14 اگست 1947 کو ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا، اور یہ ایسا ملک ہے کہ ایک طرف انگریز کی ملاوٹ تھی، ایک طرف ہندوؤں کی رنگت تھی، ان کے بیچ سے رب نے ایک ملک عطا فرمایا. اور یہ ایسا ملک ہے جس میں انگریزوں کی ملاوٹ ہے، ہندوؤں کی رنگت ہے. ایسا واضح، ایسا پیارا ملک رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو پاکستانی وہی کہلائے گا. 14 اگست منا رہے رات 12 سے باجے پاؤں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے ختم. اس طریقے سے منائی نشر آزادی. پاکستانی کو کہلائے گا کہ جس میں انگریز کی ملاوٹ نظر آئے، ہندوؤں کی رنگت نظر آئے، اگر پاکستانی میں نظر آئے مدینے والے سے اس کو مت کرک، کیونکہ اس کے ٹھنڈے میں بھی یہی رنگ ہے، سبز رنگ ہے، سفید رنگ ہے. ہاں تو یہ بھی جو پاکستانی ہوگا حاصل اس لیے کیا گیا تھا. وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں ایک جگہ بولا تھا، ایک مرتبہ دبئی میں خطاب کر رہے تھے، بڑی سننے والی بات ہے. تو ایک ہندو کھڑا ہو گیا، محمد علی جناب پہلے میرے سوال کا جواب دو، میرا کی تقریر کرنا. بتاؤ کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد ایک تھے، کہاں ایک تھے، کہاں تو نہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے. جب ہم تمہارا باپ ایک ہے، جب ایک ہے تمہیں الگ پتن کیوں چاہیے؟ تم دو باپ کے ایک باپ کے دو بیٹوں کو الگ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ہم ایک ساتھ رہ رہے، ہماری زمین ایک، ہمارا وطن ایک ہے، ہمارے ابا اجداد ایک، تو تمہیں الگ وطن کیوں چاہیے؟ یہ ہندو کا سوال تھا. سوال کرنے والا ہندو تھا. آگے بھی تو محمد علی جناب تھے نا، قائد اعظم تھے نا. انہوں نے کہا تھوڑا زور لگایا سوال میں، سوال کا اپنا نہیں زور بڑا لگایا، یہ لوگ پانی پی لو، توجہ کرنی، یہ لوگ پانی پی لو. اس نے کہا جانا میں آپ کا پانی کیوں پیوں؟ میں نے دیکھا ہے تھوڑی دیر بعد پہلے آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا ہے، تھوڑا سا پانی پیا ہے. میں تو آپ کا جھوٹا نہیں پیوں گا، میں تو آپ کا جھوٹا نہیں پیے گا. ابھی تھوڑا سا میں جھوٹا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ جھوٹا. آپ نے پی لیا ہے، نہیں پیوں گا. کہا اچھا ہو جاؤ، جواب دیتا ہوں بھی کہہ جاؤ. بالکل اس کے برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، ترکی ٹوپی، ترکی کا ترکی نسل. کہہ جاتا ہم نے بولا تم پی لو، توجہ ہے، یہ پانی تم پی لو، یہ نہیں پی رہا. اس نے گلاس لیا، کب بڑی پیاس لگی تھی، شکریہ، پانی دیا، ایک سانس میں پی لیا. آواز ایسا ہے، شاید بات سمجھے نہیں. ہندو کو دیا، اس نے کہا جھوٹا ہے. ترکی والے کو دیا، پی گیا. پہلے تو کہا سمجھ گیا، کیا سمجھا؟ پانی پینے میں کیا سمجھ آیا؟ کہا میں سمجھاتا ہوں، اس کا وطن الگ ہے، میرا وطن الگ، اس کا باپ الگ ہے، میرا باپ الگ، اس کی زمین الگ، میری زمین الگ، اس کی ٹوپی الگ، میری الگ، اس کا انداز الگ، میرا الگ، اس کی زبان الگ، میرا الگ.
لیکن پھر بھی میں نے تجھے پانی دیا تو نے نہیں پیا. ہم کو ایک ہے, یہ تو الگ ہے. ایک والے نے نہیں پیا, الگ والے نے پی لیا. نہیں سمجھے گا نہ سمجھاؤ. وطن کیوں حاصل کر رہا ہوں, مجھے الگ وطن کیوں چاہیے, کیوں میں چاہتا ہوں ایک الگ ملک ملے. اس کا میرا وطن الگ ہے, اس کا میرا جو ہے وہ زمین الگ ہے, اس کا اور میری زبان الگ ہے, اس کا اور میرا انداز الگ ہے, اس کا اور میرا لباس الگ ہے. لیکن وطن اس لیے حاصل کر رہا ہوں, اس کا اور میرا خدا ایک ہے, اس کا اور میرا رسول ایک ہے, اس کی اور میری کتاب ایک ہے. تیری کتاب الگ ہے, میری کتاب الگ ہے, تیرا دین الگ ہے, میرا دین الگ ہے. تجھے مانی لیا, تو نے نہیں لیا. جو پانی ہمارے نہیں پیتے, ہم کے ساتھ کیا کریں؟ ہم اور کے ساتھ ہمارے پانی نہیں پیتے. اصل مقصد پاکستان کا کیا تھا, ہم اس مقصد کو آج بھول چکے ہیں. آزادی کا مقصد کیا تھا, خدا کو مانا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. اور میں یہاں بس وضع کا علاج بھی کرتا جاؤں. لوگ کہتے ہیں اس لیے وطن حاصل کیا تھا کہ نمازیں پڑھیں, اس لیے کیا تھا کہ قرآن پڑھیں, اس لیے کیا تھا کہ جو ہے وہ یہ کام کرے, وہ کام کرے. بھائی یہ سب آج بھی ہوتا ہے, یہ سارے کام ہندوستان میں آج بھی ہوتے ہیں, وہاں نمازیں ہوتی ہیں. نہیں تو جا کے دیکھیں, ہمارے ہمیشہ کہہ دو وہاں تلاوت ہوتی ہے آج بھی. کیا ہماری حکومت ہے ہندوؤں کی ہے, لیکن تلاوت ہوتی ہے. مقصد یہ نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ ایسا ملک حاصل کیا جائے جس میں نظام مصطفیٰ ہو. اور میری کسی بات کی دلیل کا ریاضت کا وہ نعرہ ہے, مل کے لگانا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, سارے پاکستان کا مطلب کیا, کون ہمارے رہنما. اس کا آواز آہستہ ہے نا, تو رہنما الگ الگ ہے. یہ گانا بہت کم لگتا ہے, یہ پورا گانا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, کون ہمارے رہنما, محمد رسول اللہ. مجھے ایک وطن کو چاہیے جس میں ہمارے ایک رہنما ہو, جو سب محمد والے تھے, عقیدے والے آواز ہیں. وجہ فضیلت میں نے کہا حضور ہے, مقصد کا لحاظ کبھی تھا. ایسا وطن چاہیے جہاں اسلامی نفاذ ہو. اور ایک اور بات میں کر رہا ہوں, جو ناراض ہوگا تجھے خوشی زیادہ ہوگی. لوگ کہتے ہیں ناراض نہیں ہوں, میں کہتا ہوں ناراض ہو کے تو خوشی ہوگی. وہ کیا ہے, یہ بڑوں کا جملہ ہے. یہ ملک عوام کا ہے, حکمرانوں کا نہیں ہے. ہوگا نا ناراض, یہ ملک عوام کا ہے, حکمرانوں کا. رہتی عوام ہے, حکمران تو باہر رہتے ہیں. یہ صرف یہاں آتے حکومت کرتے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا اس کو ناراض ہوگا, میں کیا ضرورت ہے ایسوں کے پیچھے جانے کی. وہ کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو, کسی پارٹی کا ہو, الگ کہہ رہا ہو کہ جو نبی کے دین کے مطابق وہ ملک نہیں چلاتا, اور اس میں نبی کی غلامی کی کوئی چیز نظر نہیں آتی, وہ کسی طرح کے سربراہ ہو, ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا, کچھ نہیں لگتا, کچھ نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں دیں, کسی کو تو دینا ہے, کسی کو تو دینا ہے. اس کو نہیں دیں گے تو اس کو دے دیں گے, اس کو نہیں دیں گے تو اس کو دے دیں گے. ہم نہیں دیں گے تو کوئی اور دے دے گا, تو وہ دوسرے کو پھر بھی آ جانا ہے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات ہو گئی. بیٹی کا رشتہ لے کے جاؤ, پہلی جگہ کا رشتہ لے کے تو شادی ہے, دوسری جگہ لے کے گئے تو زنی ہے, تیسری جگہ لے کے گئے تو جوانی ہے, چوتھی جگہ لے کے گئے تو ڈاکو تھا, پانچویں جگہ لے کے گئے تو بے نمازی تھا, چھٹی جگہ لے کے گئے تو وہ کوئی اور تھا, ساتویں جگہ لے کے گئے تو حرام کھانے والا تھا. تو کہنے لگے ایک جگہ رشتہ کرنے آ گئے, واپسی آئے تو لوگوں نے کہا کہاں رشتہ کیا, شرابی کیا. لوگوں نے کہا شرابی کیا کیوں کیا, کہاں پہ ملے ہی ہے یہ. سمجھے بات کو, سمجھے بات کو. بھائی یہ نہیں ہوتا. لوگوں نے کہا تمہیں کوئی نہیں ملا تھا تو تم نہیں کرتے. عقل سے بھی کوئی کام لیتا ہے بندہ, عقل سے بھی بندہ کوئی کام لے. نہیں شرابی ملا, سارے ملے, جواری ملے, ہمیں یہ ملے تھے, تو انہیں میں سے ہمیں شرابی پسند آ گیا. توجہ ہے آپ کی, میں کچھ سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ واجب ووٹ دینا اسی وقت ہوتا ہے, لازمی اسی وقت ہوتا ہے اگلا اس کا حل بھی تو ہو, اگلا اس لائق کی نہیں ہے. امام حسین نے کیا سمجھایا ہے, ابھی آپ نے کچن کھائے ہیں, شربت پیا ہے, 2 مہینے گزرے ہیں, کیا سمجھا امام حسین نے.
سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. لوگ ہاتھ دے رہے سر بتانے کے لیے، امام نے سر دے دیا، ہاتھ بچا لیا. آپ ابھی بھی نہیں سمجھے 14 اگست کیا ہے، یہ آزادی کیا تھی؟ تو خدا نے اس بات پہ توجہ کریں، اپنی جو چوائسیز ہیں ان کا قبلہ درست کریں. اپنے رہنماؤں کو دیکھیں کیسے ہیں، جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں وہ آ بھی رہے کہ نہیں آ رہے. 76 سال سے باتیں بول رہے ہیں، تو یہ پورا ہوا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس وہی یہی آتے ہیں، کوئی اور آتا ہی نہیں ہے. کوئی اور آئے گا تو اسے دے دیں گے. بھائی کون کہتا ہے تمہیں، جب آئے گا تو دیکھ لینا. 13ویں پارے میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرے گی، رب بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کی خود بدلنے کا. ہمیں خود بدلنا ہوگا. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، جتنا زور باجا بجانے پہ رات سے لگ رہا ہے اور آج رات 12 بجے تک لگتا رہے گا، صرف اتنا زور اس ظلم کے خلاف لگا لینا، یہ ملک باقی پاکستان بن جائے گا، پاک وطن بن جائے گا. پاکستان مطلب کیا ہے؟ پاک اور استان دو ورڈ ہے، پاک اور استان. استان مانا وطن، پاک وطن. یہ پاک وطن بن جائے گا جتنا زور. باقی سب چھوڑو، رات 12 سے لے کے آج رات 12 تک جتنا زور باجے بجانے پہ لگ رہا ہے، صرف اتنا زور ظلم کے خلاف لگا لیں. آواز اٹھائیں. آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی، خاموش رہے کہ 76 سال گزر گئے، باقی 100 بھی گزر جائیں گے اور 76 بھی گزر جائیں گے، نسلیں بھی یہی رہیں گی. لیکن آج کے دن وعدہ کریں انشاءاللہ وطن کے لیے ہم سے جو ہو سکا کریں گے، جو ہو سکا کریں گے. اور آخری پیغام ملک کے خلاف بولنے والوں کے، ملک کے خلاف جو بولتے ہیں، ملک غلط نہیں ہے، چلانے والے غلط ہیں. لوگ رات سے ایک اور ویڈیو بھی لوگوں کی وائرل ہو رہی ہے. ہم کیوں منائیں؟ ہم جشن آزادی کیوں منائیں؟ ہمارا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ جہاں یہ ہو رہا ہے، جہاں یہ ہو رہا ہے، جہاں یہ ہو رہا ہے، جہاں یہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا مطلب آپ حکمرانوں کے لیے آزادی بناتے ہیں؟ میں نے تو پہلے کہہ دیا یہ ملک کا ہے ہی نہیں. ملک کس نے دیا؟ اللہ نے. کس کے صدقے ملا؟ حضور کے صدقے. حضور کی قدم اس طرف ہے، حضور کے طفیل ملا ہے، علماء اہل سنت کی کوششوں سے ملا ہے. یہ ان کی قربانیاں تھیں، یہ باجے بجانے والوں کو نہیں پتا. عورتیں والے لڑکے لڑکیاں بنے ہوئے، لڑکیاں لڑکے کو یہ جو آزادی بنا رہے رات 12 سے لے کے رات 12 تک، یہ ان کو نہیں پتا، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کتنی کوششیں کی ہیں، کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا ہے. اور کوئی کتنا مٹانا چاہے، کبھی پاکستان کے خلاف بول کر، کبھی پاکستانی فوج کے خلاف بول کر، کبھی پاکستان کے اداروں کے خلاف بول کر، کہ بولتے رہے پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، شبہ قیامت تک پاکستان زندہ باد رہے گا. پاکستان پاکستان پاکستان. یہ اہل سنت علماء کی، علماء اہل سنت کی قربانیاں تھی، جس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا ہے. اللہ کریم ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.